انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جب بھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتے نے پھولوں کی شکایت کی ہے، اور مہک اٹھے ہیں ہر سمت ہوا و فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آئیے حضرات، وقت کی قلت ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اب میں سیدھے ایک آپ کے چہیتے اور بہترین ترنم اور بہترین لب و لہجے کے مالک عالی جناب قاری سہیل احمد صاحب خوشی نگری تو آپ کے روبرو کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کرواتا ہوں، جن کے پاس پڑھنے کا بہترین انداز ہے، آواز میں سوز بھی ہے، ساز بھی ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لے آئیں اور اپنی نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ خاموش بھی رہے تو تبسم ٹپک پڑے، خاموش بھی رہے تو تبسم ٹپک پڑے، جنبش لبوں پہ ہو تو تکلم ٹپک پڑے۔ ارے شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکھ کر نبی کی نعت ارے کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے۔ قاری صاحب تشریف لے آئے۔ مدینے کی دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پرچین ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پرچین ہوا مانگی ہے، اور بخش دے میرے اللہ میری امت کو، بخش دے میرے اللہ میری امت کو، میرے آقا نے یہ رو کے دعا مانگی ہے۔ کریں گے۔ آئیے حضرات، میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں عالی جناب حضرت مولانا فضیل احمد صاحب قاسمی سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ کے آنے سے پہلے عورتوں کی اس عالم رنگوموں میں کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ کوئی عورتوں کو شیطان سمجھتا تھا، کوئی عورتوں کو ایک باندی سمجھتا تھا، کوئی عورتوں کو جانور سمجھتا تھا۔ اگر ان عورتوں کو عزت ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ یا رب محمد میری تقدیر کو چمکا دے، صحرائے مدینہ میری آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ محمد کا بنا دے، اور دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے۔ اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، الفتوں کا ایک خزینہ چاہیے، اور شاہ طیبہ کی ثنا کے واسطے دل میں پہلے ایک مدینہ چاہیے، شاہ طیبہ کی ثنا کے واسطے دل میں پہلے ایک مدینہ چاہیے۔ حضرات، ان خوبیوں کے مجموعہ کا نام ہے جناب قاری سہیل احمد صاحب خوشی نگری ہوئے۔ نعت نبی کے لیے کہا جاتا ہے کہ نعت پڑھنے والے کسی نے کہہ دیا گویہ ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں تمہاری بھول ہے، تم اصلاح کر لو۔ نعت نبی پڑھنے والے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کے موبائل کی گیلریز میں فلمی گانے ہوا کرتے ہیں، میوزک ہوا کرتی ہیں۔ نعت پاک پڑھنے والوں کی یہ کوشش ہے کہ ان نوجوانوں کے، مسلمان نوجوانوں کے موبائلوں سے فلمی گانے نکل کر کے نعت نبی آ جائے اور نعت رسول آ جائے۔ دوستو، یہ کوشش جاری ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ قاری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جنہوں نے بڑے سلیقے سے ایک شعر کہا تھا کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے۔ آپ حضرات بالکل گم سم بیٹھے ہوئے کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ قاری سہیل صاحب اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، ایسا نہیں کہ وہ اردو سے بدگمان ہے، ارے شوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے،
اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے، تو اگر آپ حضرات بولیں گے نہیں تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے کہ سب کے سب شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، ویسے مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا، مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا، مجھ کو رس گلے سے مارو گے تو مر جاؤں گا۔ حضرات تو وہ شعر سماعت کر لیں کہ سارے دروں، بولیے گا، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، اور کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے۔ پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب قاری سہیل احمد صاحب خوشی نگری سے گزارش کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لے آئیں اور اپنی نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ دل میں طیبہ کا غم بسانے دو، دل میں طیبہ کا غم بسانے دو، گھر کو جنت نما بنانے دو، اور تم درودوں کے تذکرے چھیڑو، ان کو نعت نبی سنانے دو۔ کہ ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پہ، ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پہ، در آمنہ چاند نہ آتا زمین پہ۔ حضرت ابھی قاری صاحب نعت پاک پیش کر رہے تھے، ایک شعر یاد آ گیا ہے، اس کے بعد پھر اسی شعر کے حوالے سے میں علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد شاہ قاسمی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم ہیں میرے آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم ہیں میرے آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، ذرا آپ یوں ہی مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس کے طور پہ تمام شیر پور کی نوجوان کمیٹی کو ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، ارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے۔ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے، اور نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے، ارے نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے، نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے۔ حضرت اب آئیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے درجے میں پڑھنے والے جو اس وقت قاسمی بن گئی، یہ الگ بات ہے، میں چاشنی بن گیا، میرے شعر کو لوگ سن کر کے چک کے بتاتے ہیں کہ ہاں سبحان اللہ اچھا ہے، بعد میں بولتے ہیں۔ الحمدللہ علی جناب مفتی محمد شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے کافی محنتیں کی اور محنتوں کا نتیجہ ملا کہ آج ہمارے مظہر کی آن بان شان پہچان بھرے ہوئے ہیں، جو اس وقت لکھنؤ کے اندر لکھنؤ کے اندر استاذ ہیں، استاذ المعہد العالی للدراسات العربیہ، لکھنؤ میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں آپ پڑھاتے ہیں، بچوں کو درس دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے کہ ماں بہت بیمار ہے، اور علم ہے تو دوسروں کو بھی پہنچنا چاہیے، پھول جو خوشبو نہ دے تو پھول وہ بیکار ہے۔ حضرت تشریف لے آئیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اس شخص سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ دین کی طرف دعوت دے اور بلائے، اور لوگوں
سے کہے کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنے کو سدھارنے کے لیے، سوسائٹی میں اور معاشرے میں اور گندے ماحول کو پاک کرنے کے لیے اور معاشرے اور سوسائٹی کی گندگی کو دور کرنے کے لیے جمع ہو.